خبر ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے برآمد کنندگان کے لیے ایکسپورٹ ری فائنانسنگ کی شرح 7.5% سے کم کر کے 4.5% اور بجلی ٹیرف میں 4 روپے 4 پیسے کمی کر دی ہے۔ اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر گل احمد ٹیکسٹائل زیاد بشیر صاحب نے۔ زیاد صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ حکومت نے صنعتوں کے لیے جو بجلی ریٹ میں 4 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا ہے، آپ اس کمی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور صنعتی پیداوار میں اضافے کے لیے یہ کتنا بڑا اعلان ہے؟ جی اگر آپ اس کو دیکھیں آئسولیشن میں تو ظاہر بات ہے اتنا ہیوج اعلان نہیں ہے، مگر جو انہوں نے پیکج اناؤنس کیا ہے یہ بہت بڑا پیکج ہے۔ اگر انہوں نے بجلی میں بھی یہ کمی کی ہے، انہوں نے ایک ویلنگ کا بھی بڑا اچھا ریٹ کا اعلان کیا ہے کہ آنے والا ہے، پلس انہوں نے اپنا یہ جو ایکسپورٹ ری فائنانس میں کمی کی ہے تقریباً 3% کی، تو یہ پورا پیکج ایک ہیوج پیکج جی ہے اگر آپ دیکھیں۔ بالکل، انڈسٹری کے پرزور مطالبے پر حکومت کی جانب سے پہلا قدم تو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن بجلی کی قیمتوں میں کمی کے جو صنعتی شعبے پر اثرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت بڑا قدم لیا ہے صنعت کاروں اور ایکسپورٹرز کے لیے۔ انہوں نے جو یہ پورا دیا ہے بیسکلی یہ آئی ایم کے اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر دینا یہ بڑا ایک مشکل کام تھا کہ آئی ایم ایف کو کنونس کرنا کہ یہ چیزیں ہمیں دینی ہے بینیفٹس انڈر دا فسکل کنسٹرینٹس۔ یہ آئی تھنک ایک ہیوج سٹیپ ہے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کا، اینڈ آئی تھنک یہ جو انڈسٹری ہے اس کو پہلے ابزارو کرے، اس پہ پرفارمنس دکھائے، اور گورنمنٹ کہے گا جی کہ چلے ہم نے آپ کو یہ دیا، آپ نے ہمارے لیے اب کیا پرفارمنس کر کے بتائیے تو آئی تھنک بالکل ناؤ ایسا اٹس ہی ہے۔ اپ ٹو دی زیاد صاحب، جی اگر آپ حکومت اس کو کاروباری ماحول کو سازگار بنانے کے لیے بجلی کے نرخوں کے علاوہ اور کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ جو سب سے بڑا ہمارا آسک ہے، جو یہ ہمارا اس کا جو اکانومی اس کے اوپر بنا ہوا ہے کہ آپ را مٹیریل لائیں اور وداؤٹ اینی ڈیوٹیز وداؤٹ اینی ٹیکسز آپ اس پہ ویلیو ایڈ کریں اور آپ اس کو ملک سے باہر واپس ایکسپورٹ کریں۔ تو یہ ہوتا تھا اور یہ انہوں نے پچھلے سال یہ اس فیسلٹی کو واپس لے لیا، تو ناؤ وی آر ناٹ کمپیٹیٹیو ریجنلی، تو یہ ہمارا سب سے بڑا آسک ہے۔ اور زیاد صاحب اگر روپے کی قدر کی بات کریں تو اس کی کمی سے برآمدات پر اب کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور روپے کے استحکام کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں کرنسی اباؤٹ ڈی ویلیو کی بات نہیں ہے، کرنسی کی ایک ریئل ریٹ ہونی چاہیے، ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ملک میں اگر ایک لیٹس سے کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے پالیسی ریٹ ہے 11.5% اور ڈالر کا لیٹس سے کہ وہاں 4% ہے، تو وہ جو 7.5 سینٹ کا ڈفرینشیل ہے نا، وہ آپ کو ہر سال ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، جو ہم نہیں کر رہے۔ جی تو پوائنٹ یہ ہے کہ ریئل ویلیو پہ ہونا چاہیے، اٹس ناٹ اباؤٹ ڈی ویلیوئنگ یا اس کو سستا کرنا ہے روپی کو یا کچھ کرنا ہے، آپ کو اس کو مارکیٹ ریٹس پہ رکھنا ہے۔ اچھا، سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان جو ہم آہنگی ہے وزیر اعظم نے اس کو معاشی بہتری سے جوڑا ہے، اس تعاون کے معیشت پر فوری طور پر دیکھا جائے اور اگر مستقبل میں دیکھیں تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ آئی تھنک آپ دیکھیں فورن پالیسی پہ ایک بہت بڑا پازیٹیو رول آ رہا ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوائنٹلی بالکل جا رہے ہیں، پورے دنیا میں جا رہے ہیں، سیم سٹوری کہہ رہے ہیں، ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ جو آپ کی انٹرنیشنل فورن پالیسی کے اوپر جو سپورٹ مل رہا ہے، آئی تھنک اٹس اے ہیوج بینیفٹ ٹو دی اکانومی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یو ایس کا سپورٹ آ رہا ہے فار پاکستان، جو وہ کہہ رہے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کے کہہ رہے ہیں، ہر جگہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از ڈوئنگ اے گریٹ جاب، آئی ایم ایف بھی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، سو آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ جو ان کی کوآرڈینیشن چل رہی ہے اور انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ جی زیاد صاحب، لاسٹلی یہ بتا دیں کیا بجلی کی قیمت میں کمی کا یہ جو فیصلہ ہے یہ لانگ ٹرم صنعتی پالیسی کا حصہ ہے، اور کیا اس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال ہو سکے گا؟ جی مجھے لگتا ہے دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، جیسے وہ کہہ رہے ہیں تقریباً آپ 11 سینٹ پہ 11.5 پہ آ گئے ہیں، مگر جو ان کا وہ جو انکریمنٹل یوسیج کا پالیسی اگر آپ اس کو بھی ساتھ میں لے لیں تو ہم تقریباً 9 سینٹس پہ آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا 6 سے 7 سینٹ پہ ہے، تو ہم ان کے قریب آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں کمپیٹ کرنا ہے ان سے، اور انشاءاللہ آئی تھنک گورنمنٹ اگلے سال تک آئی تھنک پرابلی ہمیں بھی 8 یا 7 سینٹ کے قریب لے آئے گی۔ جی ٹھیک ہے، زیاد بشیر صاحب ڈائریکٹر گل احمد ٹیکسٹائل ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آپ کا شہر آپ کا سما میں بات کریں ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال کی، جہاں پر جو سرگودا ڈویژن کا سب سے بڑا اسپتال ہے، لیکن یہاں سہولیات ناکافی ہیں۔ مزید جانتے ہیں سما کی نمائندہ شیری ذوالفقار سے۔ شیری بتائیے گا۔
تو آپ کا شہر آپ کا سما ہم موجود ہیں سرگودا میں. صبح سے مسلسل ہم آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, جو دیگر عوامی مسائل ہیں وہ بھی اجاگر کر رہے ہیں. بنیادی سہولیات کے جو فقدان ہے, عدم فراہمی, اس کی بات کر رہے ہیں, جس میں سب سے اہم مسئلہ جو کہ یہاں پر ہے وہ ہے DHQ اسپتال. ایک بڑا اسپتال ہے, چاروں اضلاع سے, خوشاب سے بھی یہاں پر جو ہے وہ دیگر جو 3 اضلاع ہے سرگودا, یہاں پہ لوگ آتے ہیں علاج کی غرض سے. لیکن 2 بنیادی, ایک تو نیورو وارڈ یہاں پر موجود نہیں ہے, ساتھ ساتھ برنس یونٹ نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں, جو مریض ہیں جو کہ برن ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی برنس یونٹ نہیں ہے. اور جو مسائل ہم نے دیکھے ہیں وہ بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. ان کی جو آواز ہے, جو متاثرین کی آواز ہے یہاں پر اسپتال میں, جو اٹینڈنٹس یہاں پر موجود ہیں, ان کی کوشش کریں گے کہ آواز ارباب اختیار تک پہنچا سکیں. کچھ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں لوگ, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پر کیا کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ سہولیات کی عدم فراہمی ہے, کیا کیا مشکلات یہاں پر درپیش ہے؟ میڈم یہاں پہ دوائیاں بھی دی جا رہی ہے. میں شاہپور سٹی سے آئی ہوں بھائی کا چیک اپ کروانے کے لیے, تو یہاں سے آدھی دوائی ملتی ہے, آدھی ہمیں بازار سے لینا پڑتی ہے. اور مریضوں کو ٹیسٹوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس میں سے آدھی فیس دینا پڑتی ہے, جس میں سے مریض افورڈ نہیں کر سکتا. کیا کیا مسائل ہیں یہاں پر, یہ بتائیے گا تھوڑا سا ہمیں کہ کیا کیا مشکلات ہیں جو کہ آپ لوگوں کو یہاں پر پیش آ رہی ہے. جو تیماردار یہاں پر موجود ہوتے ہیں انہیں کیا مسئلے ہیں, جو مریض ہیں ان کے کیا مسائل ہیں؟ یہ جی بدقسمتی سے ایک ہی DHQ ہاسپٹل ہے سرگودا کا, جس کو 4 ضلع لگتے ہیں, خوشاب, سکھر, میاں والی اور شاہپور وغیرہ. لیکن یہاں پیشنٹ کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے. یہاں نیرو ڈاکٹر تو ہے لیکن نیرو سٹاف نہیں ہے. جو آتے ہیں جلے کٹے مریض, ان کو یہ لاہور ریفر کر دیتے ہیں, وہ آدھے راستے میں فوت ہو جاتے ہیں. باقی پانی کا کوئی ادھر سہولت نہیں ہے, پینے کی صاف پانی نہیں ہے. جو مریضوں کے لواقین ہیں, پیشنٹ ہیں, وہ آپ دیکھ رہی ہیں بالکل بیٹھے ہیں زمینوں کے اوپر, کوئی بے یارو مددگار. اور جو میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں وہ پیناڈال جو ٹیبلٹ ہے وہ یہاں سے مل جاتی ہے, باقی ساری ٹیبلٹ باہر سے خریدنی پڑتی ہے. اب یہ بھائی کھڑے ہیں, ان کا 9 گھنٹے سے بلڈ کا ٹیسٹ ہوا ہے, ابھی تک اس کو رپورٹ نہیں ملی اس کی. بات یہ ہے, میری بیٹی ہے, ہم رات کے آئے ہیں ادھر, ٹھیک ہے. یہ جو بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ان کی رپورٹ ہمیں ابھی تک نہیں ملی. یہاں پر نا ایک پانی کی بہت کمی ہے, جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے, اور مریض بہت زیادہ پریشان ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ذرا دکھاؤں گی کہ یہاں پر جو یہ DHQ اسپتال ہے, یہ بیسکلی ایک صرف محض ایک لان ہے بیٹھنے کے لیے. میں اس بات پر بڑا, جیسا کہ ابھی ہماری کچھ یہاں پر جو تیماردار یہاں پر موجود ہیں جو اپنے مریضوں کے ساتھ آئے ہیں, ان کے لیے کوئی یہاں پر نظام نہیں ہے, کوئی پانی کا کولر نہیں ہے, پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. جو تیماردار یہاں پر موجود ہوتے ہیں انہیں کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. ہمارے پاس یہاں پر اور بھی لوگ بھی ہیں, ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر کیا کیا مسئلے مسائل ہیں, مریضوں کو کیا کیا مشکلات ہیں جو کہ درپیش ہیں. کنٹین والے وہ بہت شکایت کر رہے ہیں کہ جو چیزیں نا 20 روپے کی وہ 50 روپے کی دے رہے ہیں. جو چائے کا کپ ملتا ہے نا 50 روپے کا, وہ یہ. ساتھی اینکر شیرین ذوالفقار صبح سے ہی سرگودا کے مسائل سے ہمیں آگاہ کر رہی ہیں. ناظرین ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور, جہاں پر سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. Punjab under the leadership of the Chief Minister Maryam Nawaz Sharif. I was just talking to Balorma, and Umar Saab and Shafi Saab was also telling me about the panel discussions. So I just want to share with you that when we started this journey back in 2024, when our government assumed office, and we started working on air quality, Balorma, I'll shift to Urdu also, so I apologize in advance because this will be aired to a larger audience across